السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، ہمیشہ کی طرح الاسۃ العربیہ انسٹیٹیوٹ آپ کی خدمت میں آج تازہ ترین خبر کا الشرق الاوسط جو بہت معروف و مشہور عربی اخبار ہے اس کی ایک چھوٹی سی خبر کا اردو میں ترجمہ لے کر آیا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس خبر کے ذریعے ترجمہ کرنے کا سلیقہ، تعبیرات جو اس میں استعمال ہوئی ہیں اس کی مشق کریں گے، اور ہم انشاءاللہ وجوہ اعراب پر بھی توجہ دیں گے۔ تعبیرات انشاءاللہ ہم اس خبر کو ہر پہلو سے ہم اس کا احاطہ کریں گے۔ یہ بہت ہی فائدہ مند اور کارآمد ہماری عربی زبان سیکھنے کے میدان میں انشاءاللہ ثابت ہوگی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ عبارت کو بغور سماعت فرمائیں، اس لیے کہ جب ہم عبارت سمجھیں گے جبھی ہم ترجمہ سمجھیں گے اور جبھی ہم تعبیرات سمجھیں گے۔ قررت الحكومة الأردنية اليوم الأربعاء استدعاء سفيرها من تل أبيب تعبيرا عما وصفته بالموقف الرافض والمدين للحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة والتي تقتل الأبرياء وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة۔ اب لغت دیکھیے ترجمہ کرنے سے پہلے، استدعا فلان سفیرہ، اس کے معنی آتے ہیں سفیر کو واپس بلا لینا، سفیر کو واپس بلا لینا۔ اگر کوئی ملک دوسرے ملک کے اپنے سفیر کو واپس بلاتا ہے تو اس موقع پر یہی تعبیر استعمال ہوتی ہے۔ میں نے اس تعبیر کے علاوہ کوئی تعبیر اب تک میری نظروں کے سامنے سے نہیں گزری ہے۔ استدعا فلان سفیرہ کہ فلاں نے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے۔ الحزب المستعرہ، یہ کہا جاتا ہے بھڑکتی ہوئی آگ، بھڑکتی ہوئی جنگ کو، بھڑکتی ہوئی جنگ کو۔ الحرب المستعرہ۔ تسبب، جو یہ فعل استعمال ہوا ہے اس کے معنی ہے سبب شیء کذا، تعبیر یہ ہے کسی چیز کا سبب بننا۔ اب یہ تعبیرات کس طرح استعمال ہوگی یہ آپ کو ترجمہ کرنے کے بعد میں انشاءاللہ ترجمے میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ آئیے اب ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ پہلے میں آپ کے سامنے لفظی ترجمہ کروں گا، آپ بغور سماعت فرمائیں۔ قررت الحكومة الأردنية اليوم الأربعاء استدعاء سفيرها من تل أبيب تعبيرا عما وصفته بالموقف الرافض والمدين للحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة والتي تقتل الأبرياء وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة۔ قرر يقرر تقریرا، اس کے معنی آتے ہیں فیصلہ کرنا۔ قررت الحکومت الاردنیہ، اردن کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے۔ الیوم، آج، الاربعاء، بدھ کے دن، الاربعاء کہا جاتا ہے بدھ کے دن کو۔ استدعاء سفیرہا، اپنے سفیر کو واپس بلانے کا۔ قررہ بغیر صلے کے استعمال ہوتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ من تل ابیب، تل ابیب سے۔ تعبیراً، یہ اظہار کرتے ہوئے، عبر یعبر تعبیراً کے معنی ہے کسی چیز کا اظہار کرنا، کسی چیز کو ظاہر کرنا۔ تعبیراً ظاہر کرتے ہوئے، اما، اس چیز کو، وصفت ہو، کہ جس کو اردن کی حکومت نے بیان کیا ہے یا تفسیر کی ہے، بالموقف الرافضی، مسترد کرنے والے موقف کو، والمدینی، اور مذمت کرنے والے، مذمت کرنے والے، الموقف المدین، مذمت کرنے والا موقف، نظریہ، للحرب الاسرائیلیتی المستعرہ علی غزہ، اسرائیلی جنگ جو بھڑک رہی ہے غزہ پر۔ والتی تقتل الابریاء، اب یہ صفت ثالث ہے الحرب کی، کہ جو بے گناہوں کو قتل کر رہی ہے۔ الابریاء، بریئن جمع ابریاء، اس کے معنی ہے بے گناہ، معصوم، قتل کر رہی ہے۔ وتسبب، اور سبب بن رہی ہے، سبب بن رہی کس چیز کا؟ کارثۃ، کارثۃ جمع کوارث، اس کے معنی ہے بڑا حادثہ، بڑی مصیبت، انسانی بڑے حادثے کا سبب بن رہی ہے۔ غیر مسبوقۃ، جو پہلے نہیں ہوا ہے، غیر مسبوقہ، جو پہلے نہیں ہوا ہے۔ اب تھوڑا محاوری ترجمہ دیکھ لیجئے۔
قررت الحكومة الأردنية اليوم الأربعاء استدعاء سفيرها من تل أبيب. غزہ میں بھڑکتی ہوئی اسرائیلی جنگ کے مسترد، الرافض کا ترجمہ مسترد اور مذمت کرنے والے موقف کے اظہار کے تناظر میں آج بدھ کے روز اردن حکومت نے، آپ میرا یہ نشان دیکھیے، اسی کے اعتبار سے ترجمہ ہو رہا ہے، اردن حکومت نے تل ابیب سے اپنے سفیر کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں، ولتی کا ترجمہ میں نے کیا ہے، جس کے نتیجے میں یعنی جو جنگ، جس کے نتیجے میں بے گناہ جاں بحق ہو رہے ہیں اور ایک بے مثال، غیر مسبوقہ بے مثال انسانی زبردست مصیبت کا سبب بن رہی ہے۔ ہم عبارت پڑھ چکے، اس کے بعد جو تعبیرات استعمال ہوئی ہیں آئیے ان پر مشق کرتے ہیں۔ استدعا فلان سفیرہ، اپنے سفیر کو واپس بلانا۔ سبب شیء کذا، کسی چیز کا سبب بنتا۔ استدعا پر جملہ اس طرح دیکھیے، تستدعی الدول سفراءها من البلاد التي تدهورت العلاقة معها، جس ملک سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، تدہورت العلاقہ تعلقات خراب ہونا، وہاں سے ممالک اپنے سفراء کو واپس بلا لیتے ہیں۔ اب دیکھیے سبب شیء کذا کو کس طرح استعمال ہوا ہے، سببت المقاطعة عن المنتجات الاسرائیلیة خسارة فادحة۔ المقاطعہ کہا جاتا ہے بائیکاٹ کو، اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ سے بڑا نقصان ہوا ہے، یعنی بائیکاٹ سے بڑے نقصان کا سبب بنا ہے، یعنی بڑا نقصان ہوا ہے۔ آئیے اب خبر کا دوسرا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ وَأَكَّدَ وزیر الخارجیۃ اردنی یہ صفت بنے گی وزیروں کی، ایمن الصفدی فی بیان أنه وجه الدائرة المعنية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإبلاغ وزارة الخارجية الإسرائيلية بعدم إعادة سفيرها الذي كان غادر المملكة سابقا۔ المعنی بشیء، جو استعمال ہوا ہے المعنیہ، اس کے معنی آتے ہیں متعلقہ، کسی سے متعلق۔ انشاءاللہ جب آپ تعبیرات پر مشق کریں گے اس کو سمجھ جائیں گے۔ شؤون المغتربین، غیر ملکی امور، شأن جمع شؤون کے معنی ہیں کام کے، امور کے۔ مغتربین اغتربا، وہ مسافر ہو گیا، مغتربین غیر ملکی۔ اب دیکھیے غادرہ جو استعمال ہوا ہے غادر المملکتہ، غادرہ فلان المکان الی المکان، جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ کے لیے روانہ ہونا۔ عام طور پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس فعل کو من صلے کے ساتھ استعمال کر لیتے ہیں، حالانکہ مفعول اول جو ہے بغیر صلے کے استعمال ہوا ہے، آپ لغت کی طرف رجوع بھی کر سکتے ہیں۔ اب ترجمہ دیکھیں گے۔ وَأَكَّدَ، لفظی ترجمہ، یقین دہانی کرائی، وزیر الخارجیۃ اردنی وزیر خارجہ نے، اردن کے وزیر خارجہ نے، اب بدل آ رہا ہے، وزیر الخارجیۃ الاردنی مبدل من ہے، ایمن الصفدی، ایمن صفدی نے کیا، فی بیان، ایک بیان میں یقین دہانی کرائی ہے، انہو کہ انہوں نے، وجہت دائرۃ المعنیۃ فی وزارت الخارجیۃ وشؤون المغتربین، کہ انہوں نے وزارت خارجہ اور غیر ملکی امور سے متعلق ادارے کو یہ حکم دیا ہے، بإبلاغ وزارت الخارجیۃ الاسرائیلیہ، کہ وہ اسرائیلی وزیر خارجہ کو یہ بات پہنچا دیں، بعدم اعادت سفیرها، اس سفیر کو واپس نہ بھیجے، واپس نہ لوٹانے کا، الذی جو، کان غادر المملکت سابقا، جو پہلے مملکت کو چھوڑ چکے ہیں۔ لفظی ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہے تو محاوری ترجمہ۔ اردن وزیر خارجہ ایمن صفدی نے ایک بیان میں اس بات کی تصدیق کی ہے، اکدا،
کہ انہوں نے وزارت خارجہ اور غیر ملکی امور سے متعلق دفتر میں اسرائیلی وزارت خارجہ کو یہ پیغام ارسال کرنے کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے سفیر کو واپس نہ بھیجے جو پچھلے دنوں مملکت سے جا چکے ہیں۔ آئیے اب تعبیرات پر ہم مشق کریں گے۔ پہلی تعبیر المعنی بشیء، متعلقہ کسی چیز سے متعلقہ، غادر المکان الی المکان، چھوڑنا، رخصت ہونا، روانہ ہونا۔ اب المعنی بشیء، لینہض الاعضاء المعنیون بالمنظمات الاسلامیۃ من الثبات العمیق، اسلامی تنظیموں سے متعلقہ کارکنان کو اب خواب غفلت سے بیدار ہو جانا چاہیے۔ تو کسی بھی ادارے سے یا کسی بھی چیز سے متعلق اگر کوئی چیز ہے تو المعنی بشیء سے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں وہ تعبیر۔ جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں، مثال دوں، آپ اس کو دیکھیے کہ عربی سے متعلقہ کتابیں بہت آسان ہیں۔ الکتب المعنیۃ باللغۃ العربیۃ سہلۃ جدا، اس طرح یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے۔ غادر المکان الی المکان، اس لفظ کو، اس فعل کو اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو میری بات یاد رکھیے، جہاں سے آپ روانہ ہوں گے وہ مفعول بھی بغیر واسطے کے بنے گا، البتہ جہاں آپ روانہ ہو رہے ہیں وہاں پر الی داخل ہوگا۔ جیسے نغادر دیوبند الی دہلی یوم الجمعۃ، ہم جمعے کے دن دیوبند سے دہلی کی طرف روانہ ہوں گے۔ آئیے اب ہم آخری پیراگراف پڑھیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو کچھ فائدہ ہو رہا ہو تو آپ ایک کومنٹ کے ذریعے میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ وفسر مراقبون القرار الأردني بأنه جاء في سياق وقف الاتصالات السياسية مع الجانب الإسرائيلي الذي تجاهل المطالب الدولية للوقف الفوري للحرب والسماح بدخول المواد الإغاثية المستعجلة لقطاع غزة فی سیاق کذا، جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے معنی آتے ہیں کسی چیز کے تناظر میں، کسی چیز کے پس منظر میں۔ المواد الاغاثیہ، امدادی سامان، امدادی سامان، مادۃ جمع مواد، اس کے معنی آتے ہیں سامان کے، الاغاثیہ امدادی۔ تجاہل، یتجاہل تجاہلا، جو استعمال ہوا ہے باب تفاعل سے ہے، تجاہل کذا، اس کا جو مفعول بھی آتا ہے بغیر صلے کے واسطے ڈائریکٹ آتا ہے، اگنور کرنا، نظر انداز کرنا۔ آئیے اب ہم آخری پیراگراف کا ترجمہ دیکھیں گے۔ وفسر، فسر یفسر تفسیرا، وضاحت کرنا، تفسیر بیان کرنا۔ وفسر مراقبون، مراقب جمع مراقبون، اس کے معنی آتے ہیں مبصرین، تبصرہ نگاروں نے، تبصرہ نگاروں نے تفسیر کی ہے کس چیز کی؟ القرار الاردنیہ، اردن کے فیصلے کی، کس چیز سے؟ بِأَنَّهُ، کہ وہ جاء آیا ہے، فی سیاقی تناظر میں، وقف الاتصالات السیاسیہ، سیاسی تعلقات کے روکنے کے تناظر میں، روکنے کے تناظر میں، اتصال جمع اتصالات، رابطہ، تعلقات کے تناظر میں، مع الجانب الاسرائیلی، اسرائیلی فریق کے ساتھ، الجانب الاسرائیلی الذی، کہ جس نے تجاہل، اگنور کیا ہے، نظر انداز کیا ہے، المطالب الدولیہ، بین الاقوامی مطالبات، الدولی کہا جاتا ہے بین الاقوامی، انٹرنیشنل لیول کے مطالبات کو اگنور کیا ہے۔ کس چیز کے مطالبات ہے؟ للوقف الفوری کی، للحربی، جنگ کو فوراً روکنے کا، والسماح، اور اجازت کا، بدخول المواد الاغاثیتی، امدادی سامان کے داخلے کی اجازت کا، المستعجلہ، فوری، لقطاع غزہ، غزہ پٹی کے لیے۔ مبصرین کی تعبیر کے مطابق اردن کا یہ فیصلہ اسرائیلی فریق کے ساتھ سیاسی تعلقات کو روکنے کے تناظر میں آیا ہے، جس نے، یعنی جس اسرائیلی فریق نے، جس نے جنگ کو فوری طور پر روکنے کے لیے
بین الاقوامی مطالبات اور غزہ پٹی میں فوری امدادی سامان کی ترسیل، دخول داخل ہونے یعنی ترسیل کی اجازت کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اب آخری پیراگراف کی ہم تعبیرات پر مشق کریں گے۔ فی سیاقی کذا، کسی چیز کے تناظر میں، تجاہل کذا، نظر انداز کرنا۔ القى الاستاذ تاریخا مفصلا معنیا بالمسجد الاقصى في سیاق اوضاع غزہ، غزہ کے حالات کے تناظر میں، دیکھیے فی سیاق غزہ کے حالات کے تناظر میں استاذ نے مسجد اقصی کی مفصل تاریخ بیان کی۔ یہ معنیین جو میں نے استعمال کیا ہے جان بوجھ کر تاکہ آپ کو اس کا اور طریقہ معلوم ہو جائے، یعنی ایسی تاریخ، ایسی مفصل تاریخ جو متعلق تھی مسجد اقصی سے، اس موقع پر دیکھیے استعمال ہو چکا ہے۔ تجاہل کذا، نظر انداز کرنا۔ الاولاد یتجاہلون مکالمات الابوین، اولاد والدین کی قول کو اگنور کر دیتی ہے۔ میرے پیارے دوستوں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ الاسوۃ العربیہ انسٹیٹیوٹ چینل آپ سے گزارش کرتا ہے کہ آپ اس کا تعاون فرمائیے، اور اس کا تعاون اس طرح ہے کہ آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شائقین عربی ادب تک پہنچائیے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء، یہ آپ کا ہمارے لیے سب سے بڑا تعاون ہے، اور اپنے مفید مشوروں سے کومنٹ باکس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے، اور اگر آپ کسی بھی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم تیار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔